من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صدق الله العظيم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر میں نے کیا۔ پیدائش سے قبل کے کچھ احوال وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک طور طریقہ تھا کہ بچوں کو شہر میں نہیں پالا کرتے تھے، بلکہ دوسرے کسی گاؤں میں جہاں فصیح عربی بولی جاتی تھی، ماحول صاف ستھرا ہوتا تھا اور بچہ زبان صاف طور پہ سیکھ لیتا تھا، تو ایسی جگہ پر بچے کو بھیجا جاتا تھا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے بھی فصیح عربی بولنے والے لوگ تھے تو وہ ایسے ہی پروان چڑھتے تھے، اور حضانت ان کی دوسری، وضاحت ان کی دوسری جگہ پر ہوتی تھی۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور اسی وقت مکے میں 8 بچے اور بھی پیدا ہوئے، تو بنو سعد قبیلے سے کچھ خواتین وہ آئیں، اور ایسی خواتین آتی رہتی تھیں جو بااعتماد ہوتی تھیں اور بچوں کو لے کر جاتی تھیں۔ دودھ پلانے کی اجرت کوئی نہیں ہوتی تھی، لیکن ایسا ہوتا تھا کہ لوگ حق الخدمت اپنے طور پہ ادا کرتے تھے کہ اس نے میرے بچے کو پالا ہے، تو پھر اس نے میرے بچے کو دودھ پلایا ہے، تو پوری زندگی پھر اس کی خاطر مدارت ہوتی تھی، اس کا خیال رکھا جاتا تھا۔ تو قبیلہ بنو سعد سے قافلہ چلتا ہے اور دائیاں آتی ہیں اور بچوں کو دیکھتی ہیں، اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ کچھ دن حضرت آمنہ نے آپ کو دودھ پلایا ہے، اور کچھ دن حضرت ثویبہ انہوں نے آپ کو دودھ پلایا ہے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 8 خواتین نے آپ کو دودھ پلایا ہے، جن میں 8ویں حضرت حلیمہ سعدیہ ہے۔ اس کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ ہے ان چیزوں کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ ارضعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 نسوۃ اے ابکار من بنی سلیم، بنی سلیم کی 3 خواتین ایسی جن کی شادی نہیں ہوئی تھی، انہوں نے ویسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سینے سے لگایا تو ان کا دودھ اتر آیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا دودھ پیا۔ اس کو خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ذکر فرمایا کہ انا ابن العواتق من سلیم، میں عواتق کا بیٹا ہوں، میں عواتق کا بیٹا ہوں، یعنی 3 باقرہ لڑکیاں، کواری لڑکیاں، میں ان کا بھی بیٹا ہوں کہ ان کا بھی دودھ اتر آیا تھا جب انہوں نے مجھے سینے سے لگایا تھا۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے۔ تو یہ قبیلہ بنی جو سعد ہے، یہ آئے اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سب نے ریجیکٹ کیا۔ حلیمہ سعدیہ آئیں، انہوں نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو دیکھ کر عبد المطلب نے کہا کہ یہ یتیم ہے، لہٰذا یہ ذہن میں رکھنا اور اس کے ساتھ جانا۔ تو ظاہری بات ہے بھوک اتنی تھی کہ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میرا جو پہلا بچہ تھا وہ اس کا پیٹ نہیں بھرتا تھا، اتنی بھوک تھی کہ دودھ ہی نہیں اترتا تھا۔ ظاہری بات ہے جب ماں کھائے گی تب دودھ بنے گا، اور تب دودھ بنے گا تو بچہ وہ دودھ پیے گا۔ اب ماں کو کھانے کو کچھ ملتا نہیں ہے، پینے کا پانی نہیں ہے، تو پہلا بچہ بھی ایسا تھا، تو اب دوسرا بچہ بھی میں ایسا لے لوں گی کہ مجھے کوئی حق الخدمت نہیں ملے گا، تو ظاہری بات ہے پھر جب حق الخدمت نہیں ہوگا تو میں تو مزید قسم پرسی کا شکار ہو جاؤں گی۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور قبول نہیں کیا، اور بہتر کی تلاش میں چلی گئی کہ شاید اس سے کوئی مالی اعتبار سے بہتر مجھے مل سکے۔ لیکن جب دیکھا کہ بقیہ سب خواتین نے لے لیا بچے، ان کے ساتھ ایک گدھا تھا اور ایک اونٹنی تھی، اونٹنی بھی بالکل سوکھی اور خشک تھی، صرف سامان اٹھانے کے قابل تھی، دودھ اس کا بھی نہیں اترتا تھا، اور جو دراز گوشت تھا، مذکر یا مؤنث، ہم اس کو گدھا نہیں کہتے، ہمارے بزرگوں نے اس کو دراز گوش لکھا ہے،
کہ اس کے کان بڑے بڑے ہیں، یعنی وہ گدھا ہوتا ہے، لیکن چونکہ نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے تو ہم اس وجہ سے اس گدھے کا بھی ادب کرتے ہیں، جس گدھے کی نسبت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ چونکہ گدھا ہماری زبان میں تو ایک گالی ہے نا، گدھا ہماری زبان میں ایک طعنہ ہے، تو اس وجہ سے ہم اس گدھے کو گدھا نہیں کہیں گے، ہم اس کو دراز گوش کہیں گے کہ ہم اس کا بھی ادب کرتے ہیں کہ مبادا ہماری زبان سے کچھ ایسا کلمہ نہ نکل جائے۔ چنانچہ وہ بھی بالکل ایسا تھا کہ آنے میں تاخیر ہوگی اور دیر ہو گئی، تو حضرت حلیمہ سعدیہ کہنے لگی اپنے شوہر سے کہ حارث ایسا نہ کرے کہ ہم اس یتیم بچے کو لے لیں، کہ شاید کہ اللہ ہمارے اوپر اس بچے کی وجہ سے کوئی رحمت کر دے۔ تو حارث نے کہا خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ لے کر جائیں، تاکہ یہ تو نہ ہو کہ ہم پچھلی مرتبہ بھی خالی ہاتھ واپس چلے گئے تھے اور اس مرتبہ بھی ہم خالی ہاتھ واپس چلے جائیں گے، تو ایسا نہ ہو کہ کچھ مسئلہ ہو جائے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اسی بچے کو لیتے ہیں۔ چنانچہ جب حلیمہ سعدیہ آئی ہیں اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے اور بتایا کہ اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اسی کو لے کر جائیں گے، تو تب عبد المطلب بولے کہ جب تم اس بچے کو لے کر جاؤ گے تو اس کی برکتیں بھی دیکھو گے، اور حضرت آمنہ بنت وہب انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ جب تم اس کو لے کر جاؤ گے تو اس کی برکتیں تمہیں نظر آئیں گی۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں واقعتاً ایسے ہوا کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا ہے تو میری خشک چھاتیاں وہ دودھ سے بھر گئیں، اور ایسی بھری کہ میں نے آپ کو وہاں پر دودھ جو ٹیسٹنگ کے لیے دودھ پلایا، میں نے دودھ پلایا کہ میرا دودھ بچے کو موافق آتا ہے کہ نہیں آتا۔ جب میں نے آپ کو دودھ پلایا تو آپ نے سیر ہو کر دودھ پیا اور سو گئے، اور دوسری طرف چھوڑ دی اپنے بھائی کے لیے کہ انہوں نے پہلی مرتبہ پیٹ بھر کے دودھ پیا اور پیٹ بھر کے دودھ پیا اور پیٹ بھر کے دودھ پی کے سو گئے، حالانکہ وہ تو رات میں نہیں سوتے تھے، جھٹکوں والی سواری پہ کیسے سو سکتے ہیں۔ پھر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لیا، پتہ تھا کہ حق الخدمت تو شاید نہ مل سکے، مگر عبد المطلب نے کہا کہ سردار مکہ ہوں، حق الخدمت تو ضرور کچھ نہ کچھ ادا کروں گا۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر سواری پہ بیٹھی، اونٹنی پر سامان لادا اور خود دراز گوش پر سوار ہوئی ہیں، تو دراز گوش ایسے بھاگا ہے جس سے گھوڑے بھی نہیں بھاگتے، لوگ اونٹنیوں پر سوار ہیں اور یہ دراز گوش پہ سوار ہو کے جا رہے ہیں اور ساری سواریوں کو کراس کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ وہ ایک منزل کا فاصلہ یعنی 48 میل کا فاصلہ وہ طے کر چکے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے آگے نکلتے جا رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا حلیمہ یہ تیری وہ گدی تھی، یہ تیری وہ سواری تھی کہ جو جاتے وقت اتنی تھی کہ تم ایک دن پیچھے رہ گئی تھی، یعنی پوری ایک منزل پیچھے رہ گئی تھی، اور اب بھی تم ایک منزل پیچھے رہ گئی تھی، مگر اس کے باوجود تم ہم سے آگے نکلتی جا رہی ہو۔ تو گویا کہ یہ کہہ رہی تھی کہ یہ سواری کا کمال نہیں ہے، سوار کا کمال ہے۔ روایت میں ایسی بات نہیں ہے، تو ہم اپنی طرف سے کہ یہ سواری کا کمال نہیں ہے، اب تو سوار بدلی ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاریں پکڑ لی ہیں اور اب کوئی اس سے آگے نکلے تو نکلے کیسے؟ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ وہ اونٹنی جو کہ خشک پڑی ہے اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہم گھر پہنچے تو گھر کے جتنے برتن تھے، پانی بھرنے والے برتن تھے، بالٹی ہے جو بھی ہے، وہ سب بھی دودھ سے بھر گئے۔ تو میں نے کہا کہ یقیناً اس بچے کے اندر کچھ خیر ہے، اس خیر کی وجہ وہ نظر آ رہی ہے، اس خیر کے اثرات ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے بچے کی خیر دیکھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں کچھ وقت گزارا، بہت سارے واقعات ہیں۔ آپ کی بہن حضرت شیمہ جنہوں نے آپ کے ساتھ جو آپ کی بڑی بہن بنی اور بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ اسلام قبول کیا، اور فتح مکہ کے وقت شیمہ آئی ہیں آپ کے پاس، تو کہنے لگی کہ یا رسول اللہ آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ آپ نے کہا نہیں۔ کہنے لگے میں شیمہ ہوں آپ کی بہن، اور یہ دیکھو اپنا بازو دکھایا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دانت کے نشان اس کے بازو کے اوپر بنے ہوئے تھے۔ آپ بہت خوش ہوئے، شیمہ آپ پر اسلام لے کے آئی، حلیمہ سعدیہ آپ پر ایمان لے کر آئی، اسلام قبول کیا۔ 2 سال کا وقت گزارا، بہت سے واقعات ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ
نبی علیہ السلام کی برکات دیکھ چکی تھیں کہ حضرت کے سارے جانور پیٹ بھرے ہوئے ہوتے اور لوگوں کے جانور جو ہے وہ خشک ہو رہے ہوتے. لوگ کہتے ہیں حلیمہ کی بکریوں کے ساتھ اپنی بکریوں کو چھوڑو، حلیمہ کی اونٹنیوں کے ساتھ اپنی اونٹنیوں کو چھوڑو، مگر وہ ساتھ چھوڑتے تھے، مگر حضرت حلیمہ کی جانور پیٹ بھر کے آتے تھے اور دوسرے لوگوں کے جانور جو ہے وہ خالی پیٹ واپس آتے تھے. کہ یہ مسئلہ تھا کہ سوار کا مسئلہ تھا. مسئلہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا مسئلہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضد کرتے کہ مجھے جانا ہے، جیسے بچے ضد کرتے ہیں باہر جانے کو، تو آپ ضد کرتے. تو ایک مرتبہ شیمہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر چلی اور جاتے جاتے جب شام کو واپس آئی تو کہنے لگی امی میں نے عجیب چیز دیکھی ہے. کہا کیا دیکھا ہے؟ کہا پہلے تو ہمیں شدید گرمی لگتی ہے. ظاہر بات ہے اگر آپ وہاں پر طائف کے اس علاقے میں جائیں تو بڑا پتھریلا علاقہ ہے. وہاں جو گائیڈ ہوتے ہیں عام طور پر صحیح باتیں نہیں بتا رہے ہوتے، لیکن علاقہ بڑا پتھریلا ہے. آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بالکل کچا علاقہ اور بالکل ایسا علاقہ کہ وہاں پر جب گرمی پڑتی ہے تو پہاڑیاں گرم ہو جاتی ہیں. تو اس علاقے میں ظاہری بات ہے شدید گرمی ہوگی. تو شائمہ کہتی ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کے چلتی تھی شدید گرمی میں، لیکن جب آپ کو لے کے چلتی ہوں تو ایسا ہوتا ہے کہ آسمان پہ ایک بادل آ جاتا ہے، وہ ہمارے اوپر نہ صرف یہ کہ سایہ کرتا ہے بلکہ ٹھنڈک بھی کر دیتا ہے. آپ ہمارے اس عربی بھائی کو ہمارے ساتھ چھوڑ دیا کریں کہ ہم گرمی میں تپتے رہتے ہیں. جب یہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو بکریاں بھی گرمی میں نہیں تپتی ہیں، ہم بھی گرمی سے بچ جاتے ہیں. کہ اس طریقے سے ہماری گرمی سے حفاظت ہوتی ہے. تو ایسی بہت ساری برکات دیکھی تھیں، کئی راہبین سے ملاقاتیں ہوئیں اور بہت ساری چیزیں، کئی قیافہ شناسوں سے ملاقاتیں ہوئیں جس سے حضرت حلیمہ کو پتہ چل. ایک میلہ لگا تھا، حضرت حلیمہ وہاں پر گئی. اس میلے میں یہ ہوتا تھا، آج کل تو یہ چیز رہی نہیں ہے، لوگ اپنے بچوں کو علماء کے پاس نہیں لے کے جاتے، فقہا کے پاس نہیں لے کے جاتے، اللہ والوں کے پاس نہیں لے کے جاتے. لیکن اس زمانے میں بھی لوگ اپنے بچوں کو بزرگوں کے پاس لے کر جاتے تھے. آج تو مائیں چاہتی ہیں کہ دادا بھی اپنے بچے کے پوتے کے ساتھ نہ کھیلے، دادا اپنے بچے کے ساتھ نہ بیٹھے. ایسا نہ ہو کہ دادا کا کوئی برا اثر بچے کے اوپر پڑ جائے. یہ پڑھی لکھی مائیں ہوتی ہیں جو یہ سمجھ رہی ہوتی ہیں، اپنے بڑوں کو برا سمجھ رہی ہوتی ہیں. لیکن اس زمانے کے لوگ ایسے نہیں تھے، نہیں ہمیں شریعت نے ایسا کہا، بلکہ ایسے تھے کہ اپنے بزرگوں کے پاس بچوں کو لے کے جاتے. تو وہاں ایک کاہنین تھے، ان کے پاس سے لے کے گئے تو کئی ایک واقعات جن میں سے ایک سنا رہا ہوں. تو حضرت حلیمہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سامنے بٹھایا تو وہ دیکھ کے چونکا اور چونک کے کھڑا ہوا اور آپ کی آنکھیں یوں نیچے کی اور یوں نیچے کر کے آپ کی آنکھوں کے نیچے یہاں پہ جو سرخی ہے وہاں پر 2 لکیریں لگی تھیں جس کو لال ڈورے کہتے ہیں. یہ لکیر آپ جب پلک جھپکتے تھے تو اوپر آتی تھی پھر نیچے جاتی، اوپر آتی پھر نیچے جاتی، اوپر آتی پھر نیچے جاتی. یوں آپ کی آنکھوں کے سرخ ڈورے آپ کی آنکھوں کے اندر موجود تھے. تو اس نے آپ کی یوں آنکھیں دیکھی اور حلیمہ سے کہنے لگی کہ اس کا والد کہاں ہے؟ کہنا وہ اس کے والد ہیں. حضرت اپنے شوہر کی طرف اشارہ کیا. ظاہری بات ہے اتنا تو ذہن میں نہیں ہے کہ بتائے کہ یہ یتیم ہے. کہا او ہو کہا شکر ہے اس کا والد موجود ہے، ورنہ اس بچے کی ساری نشانیاں بتا رہی ہیں. اس بچے کی ایک ایک علامت چیخ کے بتا رہی ہے کہ آنے والی امت کا نبی ہے، عربوں پر فتح پائے گا، عجموں پر اس کا جھنڈا لہرائے گا، اس کا دین پوری دنیا پہ غالب آئے گا. بس ایک چیز رہ گئی کہ اس کا والد زندہ ہے. اگر اس کا والد زندہ نہ ہوتا تو یہ ساری علامات طے تھی اور میں اس بچے کو یہاں سے جانے نہ دیتا، قتل کر دیتا کہ یہ سب سے بڑا یہودیوں کا دشمن ہوگا. اللہ اکبر. ایسے بہت سارے واقعات ہیں جو کتابوں میں موجود ہیں. خیر بہرحال حضرت حلیمہ نے 2 سال گزارے، نبی علیہ السلام کی برکات دیکھ چکی تھیں تو حضرت آمنہ کے پاس آئیں اور کہا کہ آپ کی امانت پوری ہوئی، آپ اس کو رکھ لیجئے، لیکن میری گزارش ہے. جی کیا گزارش ہے؟ کہ مکے میں وبا پھیلی ہوئی ہے اور ہمارا اس بچے سے دل لگا ہوا ہے، لہٰذا آپ ہمیں اس بچے کو کچھ عرصہ مزید ہمارے ساتھ رہنے دیں تاکہ ہم مزید اس کی برکتیں حاصل کریں. تو حضرت آمنہ مسکرائیں. بڑی منت سماجت کے بعد حضرت آمنہ نے اجازت دی کہ ہاں ٹھیک ہے 6 مہینہ تم اس بچے کو اور رکھ لو. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس آتے ہیں حضرت حلیمہ کے پاس، بنی سعد میں آتے ہیں، تو
تو کچھ وقت کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بعضوں نے کہا 2 ہفتے، بعضوں نے کہا 2 مہینے، تو حضرت تو جو رضائی بھائی تھے وہ دوڑتے ہوئے ماں کے پاس آئے کہ ہمارے جو عربی بھائی ہیں ان کے ساتھ بڑا مسئلہ ہو گیا اور بڑا عجیب معاملہ ہو گیا۔ کہ جی کیا ہوا؟ کہ ایسا ہوا کہ 2 آدمی اڑتے ہوئے آئے ہیں اور کیا؟ فقد اخذ رجلان علیہما ثیاب بیض فاضطجعا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمارے جو عربی بھائی ہیں 2 آدمی آئے، ان کے بڑے شدید سفید کپڑے تھے، انہوں نے ہمارے بھائی کو لٹایا، فشق بطنه فہما یصوتانہ، انہوں نے آپ کے سینے کو چاک کیا ہے، اس کے بعد پتہ نہیں کیا کیا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ ابھی آپ کا سینہ سلائی کر رہے ہیں، اور ہم یہ دیکھے تو بھاگ آگے، فقد قتل عربی، فقد قتل ابن عربی، کہ انہوں نے ابن عربی بھائی کو قتل، ہمارے عربی بھائی کو قتل کر ڈالا۔ یہ حضرت حلیمہ بھاگی، ان کے والد بھاگے۔ جب وہاں پہنچے، وہاں پہ آج کل طائف میں آپ جاتے ہیں، بنی سعد میں جب آپ جاتے ہیں تو وہ لوگ دکھاتے ہیں وہ جگہ، لیکن اصل میں وہ جگہ نہیں، یعنی یہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر کی جگہ، اور اس کے بالکل پاس جتنا یہ پلر ہے دکھاتے ہیں کہ یہ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ایک دوسرا علاقہ بتاتے ہیں پہاڑوں کی طرف جہاں شق صدر ہوا تھا، لیکن یہ دونوں جگہ درست نہیں ہیں، بہت سی جگہوں کے احتمالات ہیں، جس کو عبد المالک مجاہد صاحب نے لکھا ہے، کوئی پڑھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیکھا تو رنگ آپ کا فق تھا، حضرت حلیمہ آئی ہیں، آپ کو سینے سے لگایا، زندہ دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کیا، پھر پوچھا کہ کیا ہوا، تو آپ نے پھر فرمایا کہ ایسا ہوا کہ میں اور میرا یہ دونوں بھائی، ہم دونوں یہاں پہ کھیل رہے تھے، تو 2 آدمی آئے ہیں، انہوں نے مجھے لٹایا ہے اور میرے سینے کو یہاں سے چاک کیا ہے کسی آلے کے ذریعے سے، اور پھر اس کے اندر سے گوشت کا ایک لوتھڑا نکالا، اور اس کے اندر ایک کالے رنگ کا نقطہ تھا، اس کالے رنگ کے نقطے کو نکالا اور کہا کہ ھذا حظ الشیطان، یہ شیطان کا حصہ ہے، اس کو نکالا اور پھر سب چیزوں کو جمع کیا اور پھر سینے کو بند کر کے ہاتھ پھیرا تو وہ جڑ گیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اوپر جڑنے کا نشان موجود تھا، جس کو ہم جب آپ کا گریبان کھلتا تھا تو دیکھ لیا کرتے تھے، اس کی زیارت کرتے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلم ارى ذلك حسا، مجھے اس کا کوئی درد نہیں ہوا، ولم یرى الما، نہ مجھے کوئی اس کا درد ہوا، نہ مجھے کوئی چیز محسوس ہوئی، بس یہ نظر آ رہا تھا، اس کے علاوہ کچھ معاملہ نہیں ہوا۔ مسلم شریف نے بھی اس روایت کو نقل کی، مستدرک نے مسلم کے حوالے سے اعلی شرط المسلم اس روایت کو نقل کیا ہے، اور بہت سے لوگوں نے اس روایت کا انکار کیا ہے، یعنی آج کل ایسے لوگ ہیں جو کہ معجزات کا انکار، کسی بھی معجزے میں کوئی بھی تعویل کرتے ہیں، یعنی قرآن کے اندر کوئی معجزانہ بات آئی تو چونکہ وہ غیر مسلم کو سمجھ میں نہیں آتی، تو ہم لوگ تو ایسے ہیں کہ ہم لوگوں نے کسی سے متاثر نہیں ہونا، نہ قرآن سے نہ حدیث، البتہ کافروں سے ضرور متاثر ہونا ہے، اہل کفر سے ہم مسلمان ضرور متاثر ہوتے ہیں، چنانچہ ان کو سمجھانے کے لیے قرآن کی تحریف کر دیں گے، قرآن میں احکام بدلی کر دیں گے، لیکن غیر مسلم کو متاثر کرنے کے اوپر چلیں، لیکن مسلمانوں کو آپس میں سمجھتے ہیں یہ تو برے لوگ ہیں، یہ گھٹیا لوگ ہیں، انہوں نے دین میں تحریف کی ہے فلانا، کیونکہ آپ کی سمجھ میں نہیں آتا، تو دین کو اپنی سمجھ بنا کے رکھا۔ روایت میں 6 جگہ شق صدر کا ذکر ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ چاک کیا گیا، شرح صدر اور ہے، شق صدر اور ہے، 6 جگہوں پر شق صدر کا ذکر ہے، جن میں 4 جگہ پر جو شق صدر ہے وہ صحیح روایات سے ثابت ہے۔ صحیح کا مطلب ہے کہ جس میں حسن روایات بھی آ جاتی ہیں، جس کے بہت سارے طریق ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا شق صدر ہوا، اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر نہیں ہوا، بلکہ تمام انبیاء کا شق صدر ہوا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس میں سے انسان کے اندر جو مادہ شیطانی ہوتا ہے اس کو نکالا گیا۔ حلیمہ سعدیہ نے یہ دیکھا تو یہ دیکھ کر کہا کہ چلو واپس چلتے ہیں، ڈر گئیں
ہمیں بھی جب کوئی بات سمجھ میں نہیں تو ہم کہتے ہیں یہ تو کوئی لگتا ہے کچھ جنات کا اثر، کچھ ایسا، کبھی لگتا ہے کہ کوئی قد اصیب بھی کوئی چیز ایسا لگتا ہے کہ اس کو جنات کا اثر ہے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے واپس چلی گئی، کہنے لگی کہ آمنہ بات یہ ہے کہ پہلے یہاں وبا کا اثر تھا، وبا کا اثر ختم ہو گیا اور قد ادوا الامانہ، میں نے امانت کو ادا کر دیا ہے، لہذا آپ اپنے بچے کو واپس لے لیں۔ تو حضرت آمنہ کہنے لگی حلیمہ کیا مسئلہ ہے، کیوں پریشان ہو، تم تو اتنے عرصے کے لیے لے کے گئی تھی، اتنی منتیں کی تھی اور جلدی واپس لے آئیں، سچ بتاؤ کہ کیا مسئلہ ہوا؟ تو کہنے لگی کہ یہ مسئلہ ہوا ہے۔ تو کہنے لگی تم کیا سمجھتی ہو اس پہ شیطان کا اثر ہے؟ نہ، اس پہ شیطان کا اثر کبھی ہو نہیں سکتا، کیونکہ جب یہ پیدا ہو رہا تھا تو میں نے بصرہ کے محلات کو دیکھا ہے۔ جب یہ اصل میں لفظ بصرہ ہے، ہم لوگ بصرہ بولتے ہیں زبان کی وجہ سے، لیکن لفظ بصرہ ہے، تو میں نے بصرہ کے محلات دیکھے۔ قد رأیت نورا، جب یہ میرے پیٹ میں آئے تو میں نے نور دیکھا اور میں نے یہ کلمات، یہ آوازیں، وہ چیزیں آمنہ نے حضرت حلیمہ کو بتائیں کہ حضرت حلیمہ دیکھ کے دنگ رہ گئی۔ اور وہ سمجھ سکتی تھی نبی علیہ السلام کے انوار و برکات کو، چونکہ محسوس کر چکی تھی، دیکھنا تو کسی انسان کا کام نہیں ہے، محسوس کر چکی تھی کہ وہ پیارے آقا کے کیا کیا انوارات ہیں۔ حضرت آمنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھا اور پھر لے کے مدینے چلی گئیں، اور مدینے میں بہت سارے واقعات ہیں، میں مختصر کر رہا ہوں تاکہ ہم جلد از جلد نبوت تک پہنچے، نبوت کے موضوع تک پہنچے۔ پھر اس کے بعد حضرت آمنہ نبی علیہ السلام کو جب مدینے سے واپس لے کر آ رہی تھی تو ابوا کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ گری ہیں۔ ایمن نے اٹھانے کی کوشش کی مگر جو گری ہیں اور وہیں پر انتقال ہوا۔ بڑا لمبا واقعہ ہے، لیکن کچھ کام کی چیزیں میں یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمرۃ القضاء ایک روایت کے مطابق، اور دوسرے کے مطابق فتح مکہ، ایک روایت کے مطابق حجۃ الوداع، جو ہم عائشہ سے روایت ہے، حجۃ الوداع کی روایت ہے، اور حجۃ الوداع کے موقع پر ہم عائشہ فرماتے ہیں حج بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حجۃ الوداع پہ لے کے گئے۔ فمر علی عقبہ الحجون وهو باق حزین مغتم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر بیٹھے اور آپ پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع ہوئے، حزین اور غم اور مغتم یہ جو ٹانگیں اٹھا کے یوں سب ٹانگوں میں دے کے انسان پھوٹ پھوٹ کے روتا ہے کہ میرے چہرے کے آنسو کوئی دیکھ نہ سکے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے روکے، ثم انہ تفقا، پھر آپ وہاں سے چل دیے۔ تو کہنا یا حمیرہ استمسکی، حمیرہ تھوڑی دیر رکو، آپ نے حضرت عائشہ کا نام حمیرہ رکھا تھا۔ فاستننت الی جنب بعیر، تو میں پھر اونٹ کے ساتھ وہیں پہ بیٹھ گئی۔ فمکث عنی طویلا، اب کافی دیر وہاں رکے رہے، کافی دیر۔ وهو الذی فرح متبسم، پھر آپ جب واپس آئے تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آیا تھی۔ فقلت له بأبی انت وأمی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، نزلت من عندی وانت باق حزین مغتم، میں نے آپ کو دیکھا آپ جب جا رہے تھے تو آپ رو رہے تھے پھوٹ پھوٹ کے، آپ کے چہرے پہ غم آیا تھا اور آپ ایسے رو رہے تھے۔ ثم انک عدت الی وانت فرح متبسم، آپ خوش ہیں آپ جب واپس ہیں۔ کہنے کہ ذهبت لقبر امی، میں اپنی ماں کی قبر پہ گیا۔ فسألت ربی ان یحییہا، میں نے اپنے پروردگار سے کہا کہ اللہ ان کو زندہ کر دیجئے۔ فاحیاہا، اللہ نے میری ماں کو زندہ کیا۔ فآمنت، پھر وہ ایمان لائی۔ وردہ اللہ تعالی، اور پھر وہ اللہ کے پاس واپس چلی گئی۔ مجھے اس کی خوشی ہے۔ یہ ایک حدیث ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری حدیثیں ہیں، لیکن وہ ایسی حدیثیں ہیں ہمارے بڑے اکابر کہتے ہیں کہ ہم ان روایات کو اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ وہ روایات موجود ہیں، بس اس کے علاوہ ہم ذکر نہیں کرتے۔ مسئلہ یہ ہے تمام علماء اور فقہا اس بات پہ متفق ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے ایمان کے بارے میں سکوت اختیار کیا جائے، خاموشی اختیار کی جائے، کیونکہ کبھی اس درجے کی روایت ہے اور کبھی اس طرف کی روایات ہیں۔ جب دونوں طرف کی روایات ہیں تو پھر ہم نہیں ہوتے وہاں پر حکم لگائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں۔ بعض روایات ایسی ہیں کہ اللہ فرمائیں کہ سب لوگ نظریں جھکا لو، کیوں؟ کیونکہ محمد کی ماں آمنہ بنت وہب اب گزرنا چاہ رہی ہیں،
تو سارے مومنین نظریں جھکا لیں گے، اور جو مومنین نہیں ہوں گے وہ نظر جھکا نہیں پائیں گے، تو اللہ کو غصہ آئے گا اور ایسوں کو اٹھا کے جہنم میں پھینک۔ کچھ ایسی تاریخی روایات ملتی ہیں، لیکن بہرحال دو طرفہ روایات موجود ہیں، کچھ یہ ہیں اور کچھ اس کے خلاف ہیں، آپ حضرات سمجھ سکتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین مومن تھے یا نہیں تھے، ان کے انجام کے بارے میں علماء نے کہا کوئی ڈسکشن نہ کرو، بس خاموش ہو جاؤ۔ ہاں، مثبت درجے کی روایت جیسے میں نے آپ کے سامنے روایت ذکر کی وہ یہ ہے، حضرت عبد المطلب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سنبھالا دیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑی قدر کیا کرتے تھے اور بڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام کرتے تھے۔ حضرت عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام کیوں کرتے تھے؟ پچھلی دفعہ ایک واقعہ سنایا تھا، حضرت عبد المطلب کو خواب آیا، لیکن اس کے ساتھ جو آپ نے واقعہ جو میں نے شروع میں ذکر کیا ابرہا کا واقعہ، تو ابرہا یہ حبشی تھا اور انہوں نے آ کے یمن پہ قبضہ کیا تھا، اور ابرہا ان یمنیوں کا بادشاہ تھا، اور 70 سال تک انہوں نے جو یمن اور حمیر ان جگہوں پہ حکومت کی تھی۔ یہ 70 سال گزرنے کے بعد جو سیف بن ابی یزن، یہ سیف بن ابی یزن، یہ سیف زی یزن جو ہے، میں اس کو سیف زی یزن پڑھتا ہوں ورنہ اصل ہے سیف ابن زی یزن۔ تو یہ سیف جو ان کا بادشاہ تھا، اس نے کسرا سے مدد مانگی تھی اور کسرا نے ان کی مدد کی، اور 70 سال کے بعد یہ حکومت میں آئے، اور یہ 70 سال کے بعد جب حکومت میں آئے ہیں تو ان کا جاہ و جلال بڑا تھا، ایسا تھا کہ اس کا اتنا بڑا دربار تھا، اونچا اس کا تخت یوں اونچا لگا ہوا تھا، اور جو سیڑھیاں تھیں اور جو تخت تھا وہ سونے کا تھا، اور جو چاروں طرف کرسیاں لگی تھیں وہ سونے کی تھیں، اور جو سامنے کرسیوں دربار تھا وہ سب سونے کا تھا۔ تو سارے عرب کے لوگ، چونکہ حمیری قبیلے کے لوگ عربی تھے، اور عرب لوگ عربوں سے بڑا خیال کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، تو سیف بن زی یزن جو ہے یہ بھی عرب تھا، تو عرب کے لوگوں کو بڑی خوشی تھی، چنانچہ عبد المطلب ہے، عبداللہ بن جدعان ہے، امیہ بن ذوالجوشن ہے، یہ امیہ بن عبد مناف ہیں، یہ سب کچھ 6 لوگوں کا وفد تیار ہوا، اور یہ تیار ہو کر وہاں پر خوشخبری دینے کے لیے گیا، کیونکہ سفارتی تعلقات رکھنا ضروری ہوتے، تو ان کو مبارکباد دینے کے لیے وہاں پہنچے۔ جب مبارکباد دینے کے لیے پہنچے تو ان سب کو بٹھایا، تو سیف زی یزن نے سب کو بٹھایا، تو عبد المطلب وہاں سے اٹھ کے چلے گئے تاکہ تکلم کر سکیں، تو وہ کہنے لگے جی مجھے اجازت ہے کہ میں آپ سے کچھ کلام کروں گا۔ جی بالکل آپ کو اجازت ہے۔ تو کہنے لگے ان کنت ممن یتکلم بین ید المملوک فقد آذنا لک، اگر تمہیں بادشاہوں سے بات کرنے کا طریقہ سلیقہ آتا ہے تو ہماری طرف سے تمہیں اجازت ہے کہ تم بات کر سکتے ہو۔ تو پھر عبد المطلب نے وہاں پر تقریر کی، اور ایسی تقریر کی کہ جو سیف زی یزن کا دربار تھا وہ ہلنے لگا کہ واقعتاً کوئی مقرر اور صاحب کلام آیا۔ ان اللہ عز وجل احل لك ایھا الملک محللا رفیعا شامخا، اے بادشاہ، اللہ رب العزت نے آپ کو بڑا مقام دیا، اونچا دیا، مرتفعا بازغا عالیا منیا انبتک نباتا طالت حرومته، کہ اللہ نے آپ کو ایسی سلطنت عطا فرمائی ہے جس کا مقام بڑا اونچا ہے، وعظمت جرثومته، اور اس کی عمر بڑی لمبی ہے، وثبت اصلہ وبسط، اور یہ اس کی بنیادیں بڑی مضبوط ہیں، یعنی دوبارہ آپ کو اللہ نے حکومت دی، یعنی اطال فرعه فی اطیب موضع اکرم معدن، اور آپ کا خاندان بھی بڑا رفیع تھا، انت ابیت اللعن، اور آپ ایسے ہیں کہ جو واقعتاً اس اقتدار کے قابل ہیں، ملک العرب الذی لا تنقاد، آپ عرب کے وہ بادشاہ ہیں کہ جن کی بادشاہت کبھی ختم نہیں ہوگی، اور عمودہ الذی علیہ العماد، آپ کے ستونوں کے اوپر دیگر لوگوں کی بادشاہت کا قیام ہوگا، وکہفہ الذی تلجا الیہ العباد، اور آپ کی پناہ ایسی ہے کہ لوگ آپ کے پاس آ کے پناہ لیں گے، آپ کو کس طرح بادشاہ اور دوسروں کی خدمت کی ضرورت نہیں۔ سلف کا خیر سلف، آپ کے جو سلف یعنی آپ کے آباء و اجداد تھے وہ دنیا کے بہترین لوگ تھے، انت لنا فیہم خیر خلف، اور آپ ان میں وہ ہیں جو ان سلف کے بہترین خلف ہیں، اور فلن یہلک ذکر من انت خلفہ، آپ جن کے خلف ہیں ان کا ذکر کبھی ختم نہیں ہوتا، اور پھر فلن یحمل ذکر من انت سلفہ، اور پھر آپ کے جو سلف ہیں وہ آپ کا ذکر کبھی بھولیں گے نہیں، یعنی آپ اتنے بڑے ہیں، وَنَحْنُ أَهْلَ حَرَمِ اللَّهِ، ہم اللہ کے حرم کے لوگ ہیں، وَسِدَانَةُ بَيْتِهِ، اور آپ کے گھر کی
سیدانت کرنے والی، یہ بڑی طویل بات کی. جب اتنی طویل بات سنی اور ایسی تقریر سنی تو سیف ذی یزن بڑا ہل گیا اور کلمات جو سنے، ایسی اچھی تقریر سنی، وجاہت حضرت عبد المطلب کی دیکھی تو پوچھا کہ بھئی آپ کون ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ میں عبد المطلب بن ہاشم. اصل میں ہاشم نے جہاں شادی کی تھی وہ خزرج قبیلے سے کی تھی اور سیف ذی یزن خزرج قبیلے کا تھا. تو کہنے لگا آپ تو ہمارے رشتہ دار ہیں، آپ تو ہماری بہن کے رشتہ دار ہیں، آپ ہمارے پاس قیام کریں. حضرت عبد المطلب کو روکا اور روکنے کے بعد بہت ساری باتیں ہیں، میں مختصر کچھ باتیں یہاں ذکر کرتا ہوں. ایک دن آیا اور آ کے کہنے لگا کہ ہماری کتابوں میں سر من اسرار اللہ تعالی، اللہ نے ہماری کتابوں میں کچھ اسرار ایسے رکھے ہیں جو اسرار میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. یہ اسرار بڑے اہم ہیں، وہ اسرار میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور وہ اسرار ایسے ہیں کہ وادی تہامہ مکہ، اس میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے مونڈھوں کے درمیان بالوں کا ایک گچھا ہوگا، گوشت کا ایک لوتھڑا ہوگا، اس کے پاس امامت ہوگی، سرداری ہوگی، اور قیامت تک ان لوگوں کے پاس اس کا اعزاز ہوگا. تو عبد المطلب کہنے لگے اے بادشاہ، خدا کرے آپ کو ایسی خوشبختی میسر آئے اور اس بادشاہ کے اعزاز و اکرام آپ کو بھی نصیب ہو. پھر کہنے لگا کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ اس بادشاہ کا زمانہ کون سا ہوگا؟ کہنے لگا کہ اس بادشاہ کا زمانہ یہی ہوگا جس میں وہ بچہ پیدا ہوگا، اس کا نام محمد ہوگا، اس کے والد اور والدہ ان دونوں کا انتقال ہو چکا ہوگا، اور اس کی یہ علامتیں ہوں گی. عبد المطلب پریشان ہوئے، کہا بھئی کچھ اور بات ہو جو اس کے بارے میں مجھے آپ بتا سکیں. یعنی کہ اور کیا بات اس کے بارے میں بتاؤں سوائے اس کے کہ تم اس بچے کے دادا ہوگے. اب مجھے بتاؤ کہ کیا ان نشانیوں میں سے کوئی نشانی تمہارے مکے یعنی تہامہ میں موجود ہے؟ تو عبد المطلب نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور وہیں سجدے میں گرے اور کہنے لگے جی ہاں، میرا ایک بیٹا ہے جس کا نام عبداللہ ہے اور وہ بھی انتقال ہو چکا، اور اس کی بیوی آمنہ ان کا بھی انتقال ہو چکا، اور ان کا ایک بیٹا ہے محمد جو ابھی میری اور ابو طالب کی سرپرستی کے اندر ہے. لہذا جو علامتیں آپ بتا رہے ہیں وہ ساری کی ساری علامتیں اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں. تو وہ بادشاہ جو اپنے وقت کے ایسے بادشاہ ہیں جو سونے پر بھی راج کرتے ہیں، چاندی پر بھی راج کرتے ہیں، ان تک کی کتابوں کے اندر ان کی یہ خبریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خبریں موجود تھیں. تو نبی علیہ السلام کی پرورش 4 سال کی عمر کے بعد حضرت عبد المطلب کے پاس آئی اور اس کے بعد اور معاملات ہوئے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.